السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامت ایک تو خلافت و نیابت و وراثت انبیاء ہے علیہم السلام۔ امامت کبریٰ، امامت صغریٰ، یہ اصطلاحات اہل فن نے مرقوم فرمائی ہے سمجھانے کے لیے۔ اولیاء اکرام کے حوالے سے ایک دفعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ وہ سارے کے سارے بڑے ہیں، ہم ان میں درجہ بندی نہیں کریں گے، وہ عشاق جلوہ ربانی ہیں۔ پشتو زبان کے عظیم صوفی شاعر بابا عبدالرحمن فرماتے ہیں، عاشقان پہ عشق واڑہ سلطانان دی، پد شہر کی نیستگار و ناتوان نشتہ۔ سارے کے سارے عاشق سلطنت عشق کے بادشاہ ہیں، وہاں کوئی مملوک نہیں ہے، مفلس نہیں ہے۔ لیکن امامت کا بڑا درجہ وہ امامت کبریٰ ہے، یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، اور امامت کبریٰ انبیاء علیہم السلام کا کسبی مقام ہے۔ اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ توفیق ربانی سے کسبی درجے میں انبیاء و رسل علیہم السلام جس طرح رب جلیل و جمیل کی معرفت کے بحر بیکراں میں غوطے لگاتے ہیں، وہ امامت کبریٰ ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے، وہ منصب کسبی ہے، اور رسالت اور نبوت عطائی ہے۔ پھر امامت کبریٰ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور پھر ایک جگہ پر ایک خاص عظیم منزل پر پہنچی، وہ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام، جن کو اللہ نے تمام انسانوں کا امام مقرر کیا۔ وَجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ یہ امامت میری ذریت میں جاری رہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں امامت جاری رہی۔ اب امام الناس تمام انبیاء بھی ہیں، امام الناس بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر تمام خلائق کے امام اعظم و اکبر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر محبوب پاک علیہ السلام کی دختر سیدۃ النساء العالمین، کوثر دنیا و آخرت، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، ام الحسن سلام اللہ علیہا، البتول سلام اللہ علیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عطرت کو یہ شرف بخشا کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، حسن ابن رسول اللہ وریحانتو، حسین ابن رسول اللہ وریحانتو۔ یہ جو ہستیاں ہیں ان کو امامت صغریٰ، لیکن یہ کون سی امامت ہے؟ امامت صغریٰ میں سمجھانے کے لیے آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں کہ یہ امامت کبریٰ کی نیابت ہے۔ امامت کبریٰ جو انبیاء علیہ السلام کا کسبی مقام ہے، اہل بیت اطہار اور سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کی عطرت میں جو ائمہ تشریف لائے ہیں، یہ منصبی طور پر ائمہ ہیں، ان کو امامت کا منصب حاصل ہے، ان کا منصب امامت رسالت اور نبوت کا، رسالت اور نبوت کی بھی نیابت کا شرف ہے، خلافت کا شرف ہے، اور امامت کبریٰ کی بھی نیابت اور خلافت کا شرف ہے۔ یہ ہے امامت اپنے اصطلاحی معنوں میں۔
اصطلاحی معنوں میں لفظ امام سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام جعفر صادق سے نیچے امام آخر الزمان تک اصطلاحاً ان ہستیوں پر بولا جائے گا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میری اطرت میں 12 ائمہ ہوں گے، وہ ائمۃ الہدا ہوں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد ماہر فن کو بھی عربی زبان میں امام کہتے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ ایو امام فی فن الفقہ، فقہ کے فن میں وہ امام ہے، ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے۔ اس طرح محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج القشیری، حافظ ابو عیسیٰ ترمذی، دیگر بزرگ یا ائمہ فی الحدیث یعنی فن حدیث میں ماہر ہیں، علم حدیث میں ماہر ہیں۔ تو جس وقت محدثین پر، متکلمین پر اور فقہا پر امام کا لفظ بولا جاتا ہے تو امام فن یعنی ایکسپرٹ کے معنوں میں، لغوی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اس طرح جو شخص نماز پڑھاتا ہے اس پر بھی عرفی معنوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے چونکہ اس نے تقدم کیا، امام الناس لوگوں سے آگے، امام المصلین لوگوں سے آگے ہے، مصلین سے متقدم ہے، تو اس پر لفظ امام کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہی از لیڈنگ دا پریئر۔ تو اس طرح ایک مطلب، ایک جو تشریح اور توضیح ہے امام کی وہ اصطلاحی ہے، وہ ائمہ اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔ دوسری لغوی ہے، لسانی ہے، وہ ائمہ حدیث، ائمہ فقہ کا خاصہ ہے اور ائمہ تصوف کا بھی خاصہ ہے۔ اور تیسری اس کی جو تنقیح ہے وہ جس کو جو نماز میں تقدیم اختیار کر کے نماز کو لیڈ کرتا ہے، نماز کی امامت کرتا ہے، امام المصلین کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اجتماعی طور پر اس کو امام کہتے ہیں، وہ عرفی معنوں میں۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں، اختلافات کی بنیادی وجہ ہماری اپروچ ہے۔ اختلافات ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم صوفیاء کرام کے ذوق اور مشرب پر توجہ دیں تو وہ تمام مسلمان مکاتب فکر کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں، سب کو برج کرتے ہیں، سب کو یکجا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز، آپ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالی سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان سب کے درمیان بڑی دوستیاں ہیں، بڑی رفاقتیں ہیں، بڑی محبتیں ہیں۔ اصل میں جو میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، تو ان تمام چیزوں کو سینکرونائز کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو یکجائیت کی سطح پر لانے کے لیے، اتحاد و اتفاق کو یگانگت کی سطح پر لانے کے لیے ایک بردباری کی ضرورت ہے، ایک محبت و الفت کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، ظرف کی ضرورت ہے۔ تو وہ ظرف ہمیں اہل بیت اطہار کے ہاں وافر انداز میں ملتا ہے، بلکہ وہ کیا خوب فرمایا حضرت اقبال نے، کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ تو آج کے دور میں ظرف حیدر کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی سرپرستی فرما رہے ہیں، سادات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف نبرد آزمائیں، آپ ان کے اصلاح کی بھی خواہاں ہیں، آپ ان کو ریفارم کرتے ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔
تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے یہ تضادات سے نکلنا اور توافقات کو اختیار کرنے کا دور ہے۔ محکمات کتاب، متواترات سنت پر ساری امت کا اتفاق ہے، لہٰذا امت کو نقطۂ ارتکاز پر آنا چاہیے۔ ویسے بھی صوفیاء علیہم الرحمہ کے ہاں ذوق، مشرب اور مشاہدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چونکہ اگر آدمی ذوق پالے، مشرب سے لطف اندوز ہو جائے، مشاہدہ سے شاد کام ہو جائے، تو پھر وہ تضادات میں پڑ ہی نہیں سکتا، پھر اس کا رجوع وحدت کی طرف ہوتا ہے۔ رب جلیل ہمیں وحدت کا حظ عطا فرمائے، وحدت کا تلذذ عطا فرمائے، آمین۔